بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ سوتے وقت قبلے رخ ہونا ضروری ہے یا ویسا نہ بھی ہو تو چلے گا. تو دیکھیے سوتے وقت قبلے کے رخ منہ ہونا اور وہ کوئی شرط نہیں ہے، آپ جیسے سونا چاہیں آپ ویسے سو سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی فضیلت مطلب اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی خاص عمل نہیں کیا کہ میں قبلے رخ ہوں بول کر خاص طور سے ایڈجسٹمنٹ سے اس طرح سے کیا، ایسا نہیں کیا. لیکن اگر آپ قبلے رخ منہ ہو کر سونا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس لیے کہ شریعت میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر عبادت میں ہر کام میں انسان کوشش کرے کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو. جیسے کہ نماز میں تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دعائیں اگر کر رہے ہو تو کوشش کرے قبلے رخ، ضروری نہیں لیکن کوشش کرے، یہ سنت ہے. کوشش کرے کہ تلاوت قرآن بھی کرے تو قبلے رخ ہو کر کرے، کوشش کرے دعائیں لے یا دے تو قبلے رخ کرے، کوشش کرے کہ آپ کو زمزم ملے اور آپ زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے تو اس کو بھی قبلے رخ ہو کر کوشش کرے. تو کوشش ہونا چاہیے ہمارا ہر عمل کو، اس لیے کہ آپ نے فرمایا قبلہ کعبہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے. ٹھیک، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اس طرف منہ. تو آپ ظاہر سی بات ہے کیا قبلے رخ منہ کر کے سو سکتے ہیں؟ ہاں سوئیے بالکل. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نیند میں اگر موت آ جائے اور کوئی مجھے موت کے بعد اٹھائے میت کو تو ظاہر سی بات ہے پھر میرا منہ کدھر جانا چاہیے؟ قبلے کے رخ. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا معلوم آپ کو؟ جب آپ رات میں سوئیں گے تو پیر قبلے کی طرف کر کے سونا پڑے گا آپ کو. پیر قبلے کی طرف، تو پیر قبلے کی طرف نہیں ہوں گے تو پھر منہ قبلے کی طرف کیسا ہوں گا بتاؤ مجھے. چلو اگر میں مر جاؤں رات میں اور میری نیت یہ کہ مجھے کوئی اٹھائے تو میرا منہ قبلے رخ ہو، تو جب تک میرے پیر قبلے رخ نہیں ہوں گے، جب آپ اٹھائیں گے مجھے پیچھے سے میت کو تو اس کا منہ کدھر جائے گا؟ قبلے کی طرف. تو جب تک پیر نہیں ہوں گے تو منہ کیسا ہوگا؟ نہیں میں الٹا سوں گا ایسا پلنگ پہ ایسا سر ڈال کے، تو تھوڑی دیر میں ہے نا آنکھوں میں خون اتر کے آپ 2-4 دن زیادہ سے زیادہ زندہ نہیں جی سکیں گے. بلڈ سرکولیشن کیسا ہوگا؟ آپ کا منہ ادھر کرنے کے لیے آپ کو جھکنا پڑے. پیر قبلے کی طرف کیجیے تو خود آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے، اس نیت سے کہ اللہ میں مر جاؤں تو میرا منہ قبلے رکھوں. اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور قبلے کی طرف پیر نہ کرنے کی ممانعت ہے بھی نہیں موجود، یاد رکھیں. اس لیے کہ جب تک پیر نہ کرے تو چہرہ ہو ہی نہیں سکتا اس طرف. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسی کو ممانعت نہیں ہے. تو اگر آپ چاہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ سوتے وقت لوگ پوچھتے قبلہ کدھر ہے، مدینہ کدھر ہے، بڑے ان کے مسائل رہتے ہے نا. حالانکہ ایک افسوس کی بات ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں قبلہ میں جہاں کھڑا ہوں اس اعتبار سے میرا ڈائریکشن کے اعتبار سے قبلہ ادھر ہے ہمارا. ٹھیک، اب بہت سے لوگ بولتے ہیں قبلہ اول ادھر ہے، مکہ ادھر ہے اور مدینہ تھوڑا کراس ہے، ایسا کراس کھڑے تھے نا مسجد میں. دیکھیے اب سلام پڑھتے تو کراس تھوڑا سا قبلے سے تو کراس کونے میں جا کھڑے ہوتے مسجد کے اور وہاں پڑھتے رہتے. حالانکہ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے جغرافی کا نالج گین کیا ہوں گا تو ڈائریکشن کے حساب سے ہمارے لیے مکہ، مدینہ اور بیت المقدس تینوں یہ طرف ہے. ہم یہاں کے اورنگ آباد کے ڈائریکشن یہ طرف مانو آپ. لیکن دیکھیے سائنٹیفک نالج بھی نہیں ہے، تو بولے ادھر قبلہ اول اور ادھر کراس مدینہ. ارے کون سے ڈائریکشن میں؟ تم ادھر کچھ دوسرا ہے تمہارے لیے. ٹھیک، ادھر ہمارے لیے جو ہے نارتھ ساؤتھ کا ہے نا، یہ نارتھ ہے ہمارے لیے، میرا پیچھا بھی نارتھ ہے، یہ ہمارے لیے قبلے کا ڈائریکشن ہے، مطلب مغرب ہے ہمارے ہندوستان کے حساب سے، یہ مشرق. ٹھیک، اور وہ جنوب ہو رہا ہے ادھر. تو عجیب چیزیں نکال لی، کہا ادھر، تو ادھر آپ کر رہے تو ادھر تو آپ دلی اور کشمیر کی طرف منہ کر رہے ہیں. ادھر کہاں ہے؟ سب ادھر ہے ہمارے بلے، بیت المقدس بھی ادھر، کعبہ بھی ادھر اور مدینہ بھی ادھر ہے. اتنا بھی علم نہیں کہ ڈائریکشن کا علم نہیں، سمت کا علم بھی نہیں ہے، بس مشرق اور مغرب کدھر ہے یا کہاں کعبہ ہے کدھر ہے، اتنا تو ہم بہرحال اس معاملے میں بھی کمزور ہے. تو بہرحال تو اگر کوئی یہ نیت سے کرتا ہے تو قبلہ اول کی طرف پیر نہیں ہونا، قبلے کی طرف پیر نہیں ہونا، مدینے کی طرف پیر نہیں ہونا، ادھر قرآن ہے تو پیر نہیں ہونا، تو پورے گھر کو ایڈجسٹ کراتا ہو، نہیں سب ہٹو ادھر ہی سونے کا اپنے کو پیر کر کے. ایسا نہیں ہے، آپ کو جہاں سہولت ملے جیسے ملے بہرحال آپ سو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں.